بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا فورتھ لیکچر اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اپلائیڈ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا۔ ہم اپنا فورتھ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے پریویس لیکچر کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے پریویس لیکچر میں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا کہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر آج کے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہمیں جس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پرابلم کا سلوشن یا ایفیشینٹلی ورکنگ میں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا رول بہت اہم ہے۔ پھر ہم نے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ایک ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی اکاؤنٹنگ ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہسٹری آف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو ڈسکس کیا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے علم میں لائی گئی ہے کہ جب 1970 اور 80s کا دور تھا، اس وقت ہماری تمام ایکٹیویٹیز مینولی ہوتی تھی۔ اس وقت کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کا کنسیپٹ بالکل ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر ہم ایک چیک بھی کیش کرانے کے لیے جاتے تو مختلف جگہ پر وہ ویریفائی ہوتا، اور ویریفائی ہونے کے بعد پھر اس کی کلیئرنس ہوتی اور پھر ہمیں کیش ملتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں غلطی ہو جاتی تو اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ریکٹیفائی کرنا ایک بڑا چیلنج تھا، جو کہ جس کے لیے کافی ٹائم اور کافی محنت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور اس وقت ہر بک کے لیے، یعنی کہ آپ کے جرنل کے لیے علیحدہ ایک بک ہوتی تھی، لیجر کی علیحدہ ہوتی تھی، ہر سیلز کی علیحدہ ہوتی تھی، کیش کی ریلیٹڈ آپ کی ٹرانزیکشن بک علیحدہ ہوتی تھی۔ پھر اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا مقصد کیا ہے کہ ایز اے پروفیشنلی اپنے کام کے اندر ایفیشینٹلی ورک لانا، یہ آج کے دور میں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ پرپز ہے آپ کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا۔ پھر بینیفٹس آف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہم نے پڑھا۔ بینیفٹس آف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں ہم نے جو پہلا پوائنٹ تھا وہ پروڈکٹیوٹی تھی۔ پروڈکٹیوٹی وداؤٹ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر انکریز نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنی پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹیکس، آج کے دور میں ٹیکس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی پروفٹیبلٹی میں۔ اگر ٹیکس آپ کا صحیح کیلکولیٹ ہوگا تو آپ کئی پلنٹیز سے بھی بچ سکتے ہیں، اور آپ کی آرگنائزیشن کی ورکنگ اسموتھلی ہوتی ہے۔ تو ایسے کئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو ٹیکس کیلکولیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ انکریز بہتر بنتا ہے کہ آپ کا آن لائن آپ اس کسٹمر کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کمپلین کو مینیج کر پاتے ہیں۔ پھر سیکورٹی، اب اگر ہم ایک سمپل بینک کے بھی ایگزامپل لیں، ہر پرسن کی اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کی
ایکٹیویٹی ڈفرینٹ ہے. اب ایک پرسن جو اکاؤنٹنٹ ہے یا ایک جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے، وہ صرف اس کی ایسیٹس صرف اور صرف اس کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہ ادر ایکٹیویٹیز کو مینیج یا دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح بہت سارے کانفیڈینشیلز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی، وہ آسانی سے ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے پاس نہیں پہنچ سکتی. اگر کوئی ہائی لیول یا وہ پرسن ہی اس ڈیٹا کو لیک کر سکتا ہے یا ڈیٹا کو دوسری پرسن کو دے سکتا ہے جس کے پاس ایکسیس ہوگی. تو اس کے علاوہ جو بینیفٹ تھے وہ آپ کی کاسٹ کا بینیفٹ تھا کہ آپ کی کاسٹ منیمائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ڈیٹا کے اندر ایکوریٹ ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹا جو پٹ ہوتا ہے. اور ایون کہ ایسے بھی سافٹ ویئر ہیں جب آپ ڈیٹا پٹ کرتے ہیں، اگر وہ ڈیٹا غلط ہو تو وہ فوراً پہلے تو انٹر نہیں ہوتے، اگر انٹر ہو بھی جاتے ہیں تو فوراً انڈیکیشن آ جاتی ہے، تو فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ غلطی کہاں پر ہے. جبکہ اگر مینول آپ کی اکاؤنٹنگ ہوتی تو آپ اگر ڈیٹا پٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا پٹ ہو جاتا ہے اور پھر بامشکل اس کو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. پھر اکاؤنٹنگ کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے. ہم نے جو ایک پوائنٹ کرا، دیکھیں آپ کے پاس جیب میں کتنے پیسے ہیں آپ کو نہیں معلوم. آپ کہیں کھانے کی جگہ پر یا کہیں کیفے جاتے ہیں، اب آپ کے پاس ایگزیکٹ اماؤنٹ کا نہ پتہ ہونا آپ کو کشمکش میں ڈالے گا کہ آپ کون کون سی پروڈکٹ لیں، کون کون سی پروڈکٹ نہ لیں. جب آپ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ میرے پاس اتنے ایگزیکٹ اماؤنٹ، اتنی فریکشن فگر موجود ہے، تب آپ بلا کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی پریشانی کے آپ اس پروڈکٹ کا آرڈر دے دیتے ہیں. تو آپ کے لیے بہترین جو ڈیسیژن میکنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو پوائنٹ تھے کہ بینک ریکنسیلیشن میں، فائنینشیل فور کاسٹنگ میں، آپ کی انوائس مینجمنٹ میں. اب دیکھیں پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو پچھلی باتیں ذہن میں رہیں اور آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو. تو بینک ریکنسائل کرنا آپ کی آج کے دور میں زیادہ تر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ تھرو بینک ہی ہو جاتی ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی پالیسی ہے کہ آپ کی اگر اماؤنٹ 5,000 سے زیادہ ہو یا 5,000 ہو تو آپ تھرو بینک کریں. اب اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان فیوچر اگر کوئی ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے تو وہ آسانی سے سارٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ بینک میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور وہ ریموو نہیں ہوتا، تو اس میں کسی قسم کی پرابلم آپ کو نہیں فیس کرنی پڑتی. تو ان فیوچر جب آپ کا کہتے ہیں نا کوئی کسی کو پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے پیمنٹ نہیں کی گئی، تو بینک کے تھرو آسانی کے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو پیمنٹ ہوئی ہے نہیں ہے. اور بھی بینک اکاؤنٹ اور آپ کے پاس جو آپ کے پاس اکاؤنٹ بک ہوتی ہے، اس کو سمرائز کرنے میں آپ کو سافٹ ویئر بہت زیادہ ہیلپ فل دیتے ہیں. جبکہ آپ کے پاس اگر مینول اکاؤنٹنگ سسٹم ہو تو جب ایٹ دا اینڈ آف منتھ آپ بینک ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی جب آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹ ون کلک کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز آپ مینیج کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں، ہم نے لمیٹیشن آف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو ریڈ کیا. اب اس میں یہ جو سافٹ ویئر انسٹال ہوتے ہیں یا سافٹ ویئر جو ہم یوز کرتے ہیں، اس کے لیے ٹیکنیکل اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹیکنیکل اسکل ریکوائرڈ کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹریننگ کے لیے آپ کی کاسٹ انکریز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک اماؤنٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. پھر اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ٹیکنیکل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اب ٹیکنیکل ایشوز کے لیے آپ کو اسپیشل پرسن ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ایشوز کو ڈیل کر سکیں. اب اس پورے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو سیٹ اپ کو لانچ کرنے کے لیے آپ کو ہیوی کاسٹ آف انسٹالیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز بعض اوقات ایسا بھی آ جاتے ہیں جو کہ وہ آپ کے جو ہائر کیا ہوا پرسن ہے وہ مینیج نہیں کر پاتا، تو اس کی وجہ سے آپ کے ورک کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم، آپ کے کلائنٹ ان کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. پھر یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. پھر یہ آپ کے ہیلپ کے لیے مسلسل آپ کے ورک کا جب کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ پرابلم کا باعث بنتا ہے. آج کا لیکچر ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر، فریش بک، کوئک بکس، ٹیلی، زوہو بکس. اب فریش بک کیا ہے؟ یہ ٹاپ ٹاؤن ونڈو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پروگرام ہے. فریش بک، کوئک بکس، ٹیلی، زوہو بکس، سیگا سے بزنس کلاؤڈ اکاؤنٹنگ، اوریکل فائنینشیل کلاؤڈ، کرنچ اکاؤنٹنگ، ورڈ ڈے فائنینشیل مینجمنٹ. اب فریش بک کیا ہے؟ فریش بک ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ اسمال بزنس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم فریش بک اکاؤنٹنگ کے تھرو اپنی بلنگ، انوائسنگ، پیمنٹ، پے رول، یہ آسانی سے ہماری یہ جو نیڈ ہوتی ہے اسمال بزنس کی وہ ایزیلی فریش بک کے تھرو ہم مینیج کر پاتے ہیں. تو یہی بات کی گئی ہے، فریش بک از ون آف دا بیسٹ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر فار اسمال بزنس دیٹ از بیسڈ آن کلاؤڈ انیبلنگ ایکسیس ٹو اکاؤنٹنگ فنکشن اینڈ ڈیٹا فرام اینی ویئر اینی ٹائم آن اینی ڈیوائس. ٹھیک. اب فریش بک فنکشننگ اسپینس اوور دا ایریا آف بیسک اکاؤنٹنگ، بلنگ، انوائسنگ، پیمنٹ اینڈ ایکسپینس مینجمنٹ، پے رول، allowing small scale business to serve their accounting needs. یہ آپ کے فریش بک سافٹ ویئر کے امیج ہے کہ یہ کیسے اس کا امیج ہے. یہ اس کا لوگو ہے فریش بک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا. کریٹ انوائس ہے، کریٹ اے کلائنٹ ہے، یہ اس کا ڈیٹا ہے. اب فریش بک کے پروز اینڈ کونس ہیں. پروز کہتے ہیں کہ آپ اس کے فائدے مند چیزیں یا اس کے جو ہمیں فورس کرتے ہیں کہ اس کو لینا چاہیے، جو اس کے نقصانات. تو یہ پروز اینڈ کونس ہیں. پہلا پروز ہے ہمارا انکلیوڈ انوائسنگ آٹومیشن. فریش بک کے تھرو ہماری جو انوائس ہے آٹومیٹک کریٹ ہو جاتی ہے. یہ کلاؤڈ بیس ہے. ٹھیک. آفرز آر ڈیش بورڈ اینڈ رپورٹنگ. اب یہ اسپیشل ہمیں ایک فیچرز پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمیں رپورٹنگ وغیرہ کرنی ہو اکاؤنٹنگ کے اندر، آپ کا اینڈ میں رپورٹس وغیرہ بنائے تو وہ آسان سے مینیج ہو جاتی ہیں. پھر ناٹ ایبل ٹو آتھورائز ایکسٹرنل ایکسیس. اگر آپ کہیں ہیں اب موجود ہیں اپنے آفیسز وغیرہ یا آپ کے پاس آپ کسی اور یوزر سے اس میں اسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اور یہ اسمال بزنس کے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن ایک بگ بزنس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. پھر آپ کا سیگ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر از ون آف دا مور ویل نون اینڈ ویڈلی یوز اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پروگرام ونڈو 10, 8.1, 8 and 7 on the market. اب یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی اپنی ایک یونیک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ اسپیسیفکلی گولز کو بزنس کو فلفل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بک کیپنگ وغیرہ آسانی سے مینیج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کلاؤڈ بیس ہوتا ہے. اور اس کے جو ڈرا بیک اگر ہم کہیں تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں نا مینیج کرنا اتنا ایزی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو فریش بک.
اور اس کا ایک اور ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس سے آپ کے موبائل کے اوپر جو فیچرز ہیں اس کے اوپر یہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کر پاتا. تو یہی بات کی گئی ہے. سیگ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر از ون آف دا موسٹ ویل نون اینڈ وائڈلی یوز اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پروگرام فار ونڈو 10 8.187 on the market. The system adapts itself to different business goals and unique requirements. This cloud-based application excel in managing your bookkeeping needs. SMEs can manage their books and rely their data to the cloud as needed. Large organizations utilize the cloud mobility to enjoy a range of scalability with SAC Live and SAC X3 so they can stay in line with customer demand. One of the drawbacks is the learning curve of using SAC. If you are not particular to tech savvy or don't have time to learn to use new software, there are simple options on the market that might be more suitable for you. It's also worth maintaining that lack that the lack of mobile feature is one disadvantage that SAG has compared to other options on the market. اب اس کے پروز کیا ہے؟ کوئک اینڈ سمپل انسٹالیشن ہے اس کی. یہ بہت زیادہ ریلائبل ہے اور فاسٹ ڈیٹا ٹرانزیکشن ہے بڑی آرام سے ہو جاتی ہیں. ڈیفائنیبل یوزر رائٹ ہے کہ یوزر آرام سے اس کو مینیج کر سکتا ہے. کسی قسم کے ڈیٹا کے اندر انکرپشن نہیں ہوتی، یعنی کہ ڈیٹا کے لاس ہونے کے چانسز کم ہیں. آپ کے بیک اپ فیسلٹی یہ دیتے ہیں. اب اس کے نقصان کیا ہیں کہ کسٹمر سروس آپشن کی کمی ہے اس کے اندر. آپ کچھ فنکشنز ہیں پڑھیں جس کے اندر یہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. اب اور ہر کچھ اسکین فنکشن ہے اس کے لیے ڈبل انٹری ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب اس کے بعد ٹیلی سافٹ ویئر. ٹیلی ایک مشہور سافٹ ویئر ہے. یہ موسٹ آف کمپنیز ٹیلی کو ہی استعمال کرتی ہیں. یہ آپ کی ٹیکسیشن انوینٹری ٹھیک ہے اور مور بزنس فنکشن کے اندر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ یوزر فرینڈلی ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں، کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتے. ان کو اسپیسیفکلی آپ کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو مچ مور دین سمپل اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ٹیلی ERP9 از اے کمپلیٹ بزنس مینجمنٹ سافٹ ویئر سولوشن وچ آلسو کور taxation, inventory, payroll, and more business functions. Tally is perfect for business of all sizes and to take control of their accounting and improve their business resources. So simple user-friendly interface allow of robust management of income, expenditure, and cash flow with range of accounting minding key feature including multiple company management capability, account payable management, unlimited cost and profit center, credit management, budget and control view, and many more accounting functions. اب اس میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے، اکاؤنٹس پیبل کیا آتے ہیں ٹھیک ہے، پروفٹ سینٹر کیا آتے ہیں، کریڈٹ مینجمنٹ کیا ہوتے ہیں، یہ ساری آپ کو معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوں گی تو آپ اس کو بنانے میں، اس کو ٹیلی کرنے میں آپ کے لیے خود پرابلم کا باعث بنیں گی. The program banking functionality makes automation and fast banking workable reality of business. اب اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ پروز کیا ہے؟ کوئک اینڈ سمپل انسٹالیشن ہے، ریلائبل اینڈ فاسٹ ڈیٹا ٹرانزیکشن ہے، ڈیفائنیبل یوزیبل رائٹس ہیں، ڈیٹا انکرپشن نہیں ہے، ڈیٹا بیک اپ فنکشنالٹی ہے. اب اس میں کسٹمر آپشن سروس آپشن کی لیکنیس ہے، سلو رننگ ہے اور اس میں بھی ڈبل انٹری ریکوائرڈ ہوتی ہیں. پھر زوہو بک ہے. آپ کی زوہو بک ایک یہ بھی اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کے خاص پرپز فالوئنگ پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کی انوائس ریسیٹ کے لیے، بینک ریکنسلیشن کے لیے یہ آپ کا استعمال ہوتا ہے.
So ZoBooks is an adept piece of accounting software allowing user to control cash following in and out of their business. User produce invoice and receipt, run bank and reconciliation, transaction and collection for clients. The core function of ZoBooks include account management, both payable and receivable management, alongside purchasing and spending management. The software is ideal for small business as ZoBook is simply laid out and easy to use. However, given that ZoBook is cloud-based, larger business may find the lack of desktop integration fail to meet their needs. अब ये भी तकरीबन आलमोस्ट तमाम सॉफ्टवेयर ही क्लाउड बेस होते हैं, ठीक है। ये आपके परचेजिंग और स्पेंडिंग जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं ये उसमें ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग आराम से इसके थ्रू हो जाती है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ट्रैक करना हो। कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट, ये बड़ी डिटेल वासिया जामिया रिपोर्ट इसके अंदर बन कर आती है। वर्क अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और एट अ टाइम कई मल्टीपल डिवाइसेस इसके ऊपर काम करते हैं। अब इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके अंदर बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ZoBooks के अंदर। उम्मीद है आज आपको मेरा लेक्चर समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।